وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وسلم. ایک بار پڑھا ہے وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. صلوات والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جب کوئی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے تو اس موقع اور بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ مزہ لے کے پڑھا کریں. پہلی بات تو پڑھتے نہیں، دوسری بات اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو مزہ لے کے نہیں پڑھتا، اور اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا باغوں انگلوں تو مٹی چاڑ چاڑنے. حالانکہ یہ مزہ لے کے پڑھنے والی چیز ہے، اور جس کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو اس مزے سے محروم ہے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑی خوبصورت شخصیت ہیں. آپ کی کتاب بھی ہے عوارف المعارف، تصوف کے موضوع پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے. شیخ و شیوخ تھے، پیروں کے پیر تھے. آپ اپنے وقت کی بہت بڑی شخصیت ہوئی. آپ تصور کریں نا جن کے ایک مرید کا نام بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، تو آپ تصور کریں پھر شیخ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. حضرت ایک بڑی خوبصورت بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت تب وقت بدل گئے، کیونکہ کبھی لوگ یہ باتیں پوچھتے تھے کہ جی اگر اللہ سے دوستی کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، تو پھر بزرگوں کی زبانوں سے بھی ایسی باتیں نکلا کرتی تھی، کیونکہ اب پوچھتے کوئی نہیں تو پھر اس لیے اس طرح کی باتیں بھی نہیں نکلتی. اب تو جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایک تویز چاہیے کہ بس وہ تویز ملے اور میں بس امیر ہو جاؤں. اب دوستی شوستی والی باتیں کلوز ہو گئی ہیں. یہ باتیں اب کتابوں میں ہی ہیں، نہ کسی کو اللہ سے دوستی کا شوق ہے. اب تو جناب کوئی تویز دو، کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی ورد بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ بس پیسے آنے چاہیے. سب سے زیادہ پینڈ میں پیری میرے پاس ہو، سب سے زیادہ پیسے میرے پاس. ہم سارے دن ہمارا یہی کام ہے. اور پھر کیونکہ آپ دوستوں کی، میں بھی آپ میں ہوں، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے تو آپ فیس بک یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، اور پھر ہر بندہ بیٹھ کے نا وظیفہ ہی بتا رہا ہے. اور میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میں دیکھ کے حیران رہ گیا. اب ظاہر ہے بھی بتانا ہے تو سارے ہی بتا رہے ہیں، تو پھر کوشش ہی ہوتی ہے کہ کچھ نئی چیز بتائی جائے. تو نئی میں پھر بڑا کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. میں اس دن اس کلپ پہ میں دیکھ رہا تھا، اللہ بڑا اچھا ان کا نام ہے، مفتی بھی ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میں حیران رہ گیا کہ یار مفتی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے. تو چلو میرے جیسا بندہ یہ یاوی ہمارے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جس بندے کے ساتھ مفتی لکھا ہے وہ کیا کر رہا ہے. وہ حضرت وظیفہ بتا رہے تھے کہ رات کو آپ نے 3 بجے اٹھ کے اپنی تنی پہ بڑی انگلی رکھ کے تو آپ نے فلانا اسم اتنی بار پڑھنا ہے، تو 1 ہفتہ گزرنے سے پہلے آپ مالا مال ہو جائیں گے. تو میں بھی حیران ہو گیا یہ تنی پہ انگلی رکھ کے پڑھنے والا وظیفہ کدھر سے آ گیا. تو میری عادت ہے کہ چلو میں کمنٹس پڑھتا ہوں نیچے، بھلا لوگوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں بھلا. تو بھلا مجھے پہلے پتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو نہ پڑھا نہ سنا کہیں. تو میں نے حضرت کو کمنٹ پڑھے نیچے کہ چلیں دیکھتے ہیں. تو تقریباً ہر دوسرے بندے نے یہی کمنٹ کیے تھے کہ حضرت جی تنی پیڑ میں گلا ہی ہویا کک بھی نہیں ہے. انگلی رکھ کے نا پیڑ نکل آئی ہے لیکن ہویا کک بھی نہیں ہے. ہونا کھے کٹایا حضرت جی، ایسا ہے ہی کچھ نہیں ہے ایسا. لیکن کیونکہ ڈیمانڈ ہے ایسا. اگر کلپ لکھا آ جائے نا اس پہ، ٹک ٹاک پہ آ جائے یا فیس بک پہ آ جائے یا یوٹیوب پہ، جس کے اوپر وہ ہیڈنگ میں لکھا ہو کہ جی میں نے پڑھا، اور ہم تو اس کو کھڑا کر کے دیکھتے ہیں
کیا پڑھا کہ مالا مال ہو گیا حضرت جی؟ تو کیونکہ اب حضرت جی کسی کو شوق ہی نہیں اللہ سے دوستی کا، اس لیے فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ اب ایسے نسخے نہیں آتے کہ جن میں لکھا ہو کہ اللہ سے دوستی ایسے کریں گے یا اللہ سے دوستی ایسے ہوتی ہے، یا اگر اللہ سے دوستی ہو جائے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ ڈیمانڈ ہی نہیں کسی کی۔ تو میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ ویسے تو سارے ہی اس کے ہیں، لیکن جو اس کا ہو وہ تو شاید حضرت جی دن میں چراغ لے کے ڈھونڈنے سے نہ ملے کوئی حضرت جی۔ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ اور پھر حضرت صاحب کمال کر گئے، یار کیا قیمتی بات کہی۔ فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو حضرت کوئی ایک ہے جو صاحب کا ہو، باقی تو حضرت ہم گئے کام سے سارے۔ اور میں حیران پریشان ہوں کہ اب کسی چہرے پہ کوئی ملامت اور خوف بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی مرنے سے کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ سلسلہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتے ہیں تجھے پیدا کیا، تجھے پھر ماریں گے، تجھے پھر زندہ کریں گے، اور پھر تو ہماری بارگاہ میں لایا جائے گا۔ یہ کو مر کے معاملہ ختم تو نہیں ہونا۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مر کے وہ کیوں جلاتے ہیں؟ تاکہ اس کو جلا دو تاکہ ختم ہو جائے سارا سلسلہ۔ لیکن ہمیں تو عقیدہ نہیں ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پرانی ہڈیاں لے کے آئے۔ اور بھائی اب خاموشی اختیار کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس نے نا ہڈی سے ہڈی ماری، ٹکرائی، تو ظاہر ہے وہ پرانی بسیدہ ہڈیاں تھیں، تو وہ ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو کہتا ہے محمد کیا تیرا خدا ان پرانی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو پوچھا اس نے نبی علیہ السلام سے تھا، جواب اللہ نے دیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ مفہوم محبوب اس سے کہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ اے محمد تیرا رب ان پرانی ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس سے کہیے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے پہلی بار بغیر ہڈیوں کے بنا لیا تھا، تو ہڈیوں سے بندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت کسی چہرے پہ خوف بھی نہیں ہے کہ کل کو جب میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو میں نے کیا جواب دینا ہے۔ جب میرے اللہ مجھ سے پوچھیں گے 10 بندے کیوں نماز نہیں پڑھی، تو کیا جواب دینا؟ کوئی خوف نہیں کسی چہرے پہ۔ خواب آ جائے تو ڈرتے ہیں، ایسا من خواب آیا 10 بجے کی تبیر، وہ بھائی خواب ہے، 100 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بینگن کھانے سے برے خواب آتے ہیں، مسر کی دال کھانے سے برے خواب آتے ہیں، گوبھی کھانے سے برے خواب آتے ہیں۔ اگر آپ تبخیر کے مریض ہیں، تیزابیت کے پیشنٹ ہیں، اس سے برے خواب آتے ہیں۔ لیکن برا خواب آ جائے بندے کے طوطے اڑ جاتے ہیں، پھٹ پھن سے اٹھتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ خواب آیا، بھائی خواب ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن موت برحق ہے، اللہ کے حضور پیش کیے جانا برحق ہے۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ برحق ہے۔ آپ نے بھی پیش ہونا، میں نے آپ کو آپ کا پوچھا جائے گا، مجھے میرا پوچھا جائے گا، آپ کا مجھے نہیں پوچھا جائے گا، میرا آپ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن دیکھ لو کیسے بے خوف چہرے ہیں ہمارے ادھر۔ کل کا سب کو خوف ہے کی بنے گا، کتوں کھانا ہے۔ بچے ابھی 2-2 3-3 سال کے ہم نے ان کی پالیسیاں کروا دی ہوئی ہیں، کل نو بیانے نے تو اوکے نہ ہوئی ہے۔ او بھائی عجیب بندہ تو یار، جو حق ہے سچ ہے ہونا ہی ہونا ہے، اس کی تجھے فکر کوئی نہیں۔ اور 18 سال بعد پتہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا یا تیرے بچے نہیں ہوں گے، اس کی تجھے فکر۔ اللہ کرے تو بھی ہو، تیرے بچے بھی ہوں، اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ لیکن کیا ہے حضرت، اللہ کو جواب دینا ہماری پلاننگ میں نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ اس لیے حضرت کوشش کریں کہ اس طرح واپس آئیں حضرت، یہی راستہ ہے حضرت۔
जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी है। ये असल में पता हुआ क्या, मैं मुख्तसर करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बारिश बढ़ रही है और आजमाइश भी बढ़ रही है। मैं एक दो बात कोशिश करूंगा समझाने की। ये बड़ा मैंने जुम्मे में भी आज अल्लाह ने तौफीक दी बयां करने की। जनाबे सैयदुना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पीरो मुर्शिद हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप फरमाते मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आप फरमाने लगे, ऐ सरी आज रात को मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मेरे रब ने मुझसे कलाम किया हजरत। और फरमाते मेरा रब मुझे फरमाने लगा, ऐ सरी जब मैंने मखलूक को पैदा किया तो सारे मेरी मोहब्बत के दावेदार हुए। आल मेहरबा ने अल्लाह ने पूछा था ना, अलस्तु भी रब्बिकुम, भाई कौन है तुम्हारा रब? चलो भाई का लफ्ज मैंने खुद से बोल दिया, कौन है तुम्हारा रब? तो सब ने, आप भी थे, मैं भी था, मेरे दादा अबू की रूह भी थी, मेरे नाने की, परनाने की, परदादे की, चरदादे की, सब अरवाह थी। जितने चले गए और जितने कयामत तक सब की अरवाह थी। सब ने की जवाब दिया, कालू बला, अल्लाह तू ही हमारा रब है। बस हजरत जो हमने वो जवाब दिया था ना, कालू बला, फिर उस पर हमारा इम्तिहान हुआ। और इम्तिहान कैसे हुआ? अल्लाह फरमाते जब मैंने मखलूक को पैदा किया तो सारे मेरी मोहब्बत के दावेदार हुए। फिर मैंने इनको आजमाने के लिए दुनिया में भेजा, दुनिया को पैदा किया। मिसाल के तौर पे 10,000 बंदे थे ना, तो 9,000 दुनिया की तरफ लग गए, बीवी बच्चे। 10,000 से तो 1,000 दुनिया की तरफ लग गए, बाकी रह गए 9,000 उधर लग गए, 1,000 रह गए। अल्लाह कहते फिर मैंने जन्नत को पैदा किया, 1,000 में से 900 जन्नत की तरफ लग गए। बड़े ऐसे नमाजी हैं जो जन्नत की तलब में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मनाही नहीं है, बाकी रह गए 100। अल्लाह फरमाते फिर मैंने आजमाइशें बनाई, उनको बीमारियों में डाला, परेशानियों में मुब्तला किया। वो जो 100 रह गए थे ना, 90 उस तरफ लग गए, या अल्लाह छूट जाए तू। फरमाते सिर्फ 10 रह गए और वो 10 सिर्फ मेरे बंदे थे। ये इम्तिहान है भाई, ये हम सारे कमरे इम्तिहान में बैठे हैं। मेरा इम्तिहान किसी और तरीके से और है, हजरत का इम्तिहान किसी और तरीके से है, हजरत का इम्तिहान किसी और तरीके से, हजरत का इम्तिहान किसी और। बैठे सारे कमरा इम्तिहान में। जो बेटा हम इधर कर